میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، بڑا ہی خوشی اور مسرت کا یہ موقع ہے کہ جب میرے مادر علمی یعنی مدرسہ پیام حق خود میرا بھی مادر علمی ہے، اور میں نے تقریباً 3 سال یہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج مادر علمی کے اندر یہ عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور مدرسہ پیام حق کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں کا تعلق مدرسے سے بہت ہی والہانہ ہے۔ بہت کم مدرسے ایسے ہیں جن کے اخراجات، جن کی ذمہ داریاں تقریباً 99% کہا جائے یا 95% کہا جائے، پورا کا پورا گاؤں اس کی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی قربانیوں کے ذریعے سے مدرسہ پیام حق ترقیات کی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ ایسے تمام معاونین، محسنین اور مدرسے سے تعلق رکھنے والوں کو اللہ ترقیات سے نوازے اور تمام شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے۔ ابھی ابھی آپ کے سامنے مدرسہ پیام حق کے شعبہ عربی کے طلباء نے تقریری مسابقہ پیش کیا ہے۔ بعض طلباء نے تقریریں کی اور بعض نعت اور دوسرے چیزیں پیش کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج اس پروگرام میں کئی بچوں کی دستار بندی بھی ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ ایک جگہ میں جلسے میں گیا تھا، وہ مدرسہ بہت ہی خستہ حال، یہاں تک کہ چند کمرے وہ بھی پختہ کمرے نہیں تھے، اور 4 بچوں کی دستار بندی ہونی تھی۔ 4 بچوں کا قرآن کریم مکمل ہو چکا تھا، ان کے سروں پہ دستار رکھی جانی تھی۔ اس مدرسے کے ناظم صاحب بیچارے اتنے زیادہ خوشیوں میں تھے کہ یہاں تک کہ انہوں نے مائک پہ آ کر کے کہا کہ ہمارے جھوپڑے سے 4 بادشاہ تیار ہوئے ہیں، ہمارے جھوپڑے سے 4 بادشاہ تیار ہوئے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ ابھی جو روایت میں نے پڑھا ہے، یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ یعنی سب سے افضل وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں یا قرآن کریم سیکھتے ہیں۔ وہ لوگ سب سے افضل ہیں کس کے نزدیک؟ اللہ کے پاک حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یاد رکھیے، قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کو کتاب بھی کہا گیا اور قرآن کو قرآن بھی کہا گیا، اور قرآن کریم کے سلسلے میں اور بھی الفاظ استعمال ہوئے۔ قرآن، یہ اس کو جو قرآن کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک حبیب جناب محمد رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت آپ جلدی جلدی قرآن کو پڑھنے لگتے تھے یاد کرنے کے لیے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر آپ قرآن کو جلدی جلدی مت پڑھیے، یاد کرنے کی مصیبت میں نہ پڑھیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو جمع کر دینا اور قرآن کو پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کو پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری۔ تو اس لیے قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا لفظ آیا ہے کہ پڑھوا دینے کی بات کہی جا رہی ہے، اور قرآن کو کہا گیا الکتاب، قرآن کو کہا گیا الکتاب۔ الکتاب کے کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا قرآن کے لیے خود قرآن میں جتنے الفاظ آئے ہیں اس میں صرف ایک لفظ ہے الکتاب، جس کے آگے لکھا ہے لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کے لکھنے والے کون لوگ ہیں؟ قرآن کو سب سے پہلے لکھا کس نے ہے؟ قرآن کے لکھنے والے، سب سے پہلے قرآن کی کتابت کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ذریعے سے یہ بتا دیا یہ جو صحابہ نے قرآن کو لکھا ہے اس میں کسی کو شک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جو لکھا ہوا ہے بالکل یہ قرآن ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن بہت بڑی چیز ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی قوم کا تعلق جب تک قرآن سے ہوتا ہے، جب تک وہ قوم قرآن سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، کوئی دوسرا ان کے اوپر قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی مسلمانوں سے کبھی بھی اسلام کو نہیں چھینا جا سکتا، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے قرآن کو چھین لیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک زمانہ گزرا ہے، آپ نے سنا ہوگا سمرقند و بخارا کا نام۔ سمرقند و بخارا میں تقریباً یہ ایسی علمی جگہیں ہیں جہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے۔ بخاری شریف وہی لکھی گئی اور بہت ساری کتابیں ہدایہ جو ہماری درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اس طرح کی بہت ساری کتابیں وہاں لکھی گئی اسی علاقے کے اندر۔ لیکن ایک زمانہ ایسا گزرا ہے 80 سال وہاں ایسے لوگوں کی حکومت رہی ہے کہ جہاں اللہ کا نام لینا بھی کوئی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ یعنی کوئی آدمی قرآن پڑھ نہیں سکتا تھا، کوئی آدمی قرآن کو سنا نہیں سکتا تھا، کوئی حافظ قرآن آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دور کے لوگوں نے وہاں کیسی محنتیں کی ہیں، کس انداز سے اسلام کو باقی رکھا ہے، کیسے دین کو باقی رکھا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے لیے مختلف ٹولیاں بنا دی تھی مختلف کام کے لیے۔ کچھ لوگ جا رہے ہیں لکڑی کاٹنے کے لیے، اس میں ایک قرآن کے حافظ ہیں، ان کے ساتھ 4 بچے جا رہے ہیں اور راستے بھر ان کو قرآن سکھاتے ہوئے جا رہے ہیں اور قرآن سکھاتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ قبرستان کھودنے کے لیے جا رہے ہیں، قبرستان کھودنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کچھ لوگ موجود ہیں ساتھ میں، ان کو وہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ جس گھر میں قرآن مل جاتا تھا، قرآن ہی نہیں، اگر کوئی عربی میں لکھی ہوئی تحریر مل جاتی تھی تو اس گھر کے خلاف اور اس گھر کو آگ لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ایسے بھی قرآن کی تعلیم دی گئی کہ گھر کے اوپری منزل کے اندر تو جو کمرہ جہاں داخل ہونا ہے شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس گھر کے لوگ شرابی ہیں، اس گھر کے لوگ شراب پینے والے ہیں، ان کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسی گھر کے تہخانے میں قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے۔
میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے ملک کے اللہ صورتحال کو اچھی رکھے۔ صورتحال بظاہر کچھ خراب دکھائی دے رہی ہے، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرے۔ ہر مسلمان پر، آپ کے بچے کسی کالج میں پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیں، اسلام میں کسی تعلیم کی ممانعت نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے جماعت کے اندر یعنی مسلمانوں میں بھی ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے اور دیگر تعلیم یافتہ لوگوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہمارا جو ڈاکٹر ہو اس کے سینے میں قرآن رہے، ہمارا جو انجینئر ہے وہ اس لائق رہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے لائق رہے، قرآن پاک کی تعلیمات وہ پیش کرنے کے لائق رہے، وہ نماز اور روزے کو جانتا ہوا ہو، وہ دین کو جانتا ہوا ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میرا ایک مرتبہ جانا ہوا گجرات میں ایک چیز بڑی اچھی لگی کہ وہاں مسلمانوں کی تنظیموں نے ایسے ادارے قائم کیے کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جو غریب بچوں کو، جیسے یہاں مدرسوں کے اندر غریب بچے رہتے ہیں، مدرسوں میں بہت سے بچے رہتے ہیں جن کی کوئی فیس نہیں لگتی، جن کی تعلیم کی فیس بھی مفت، جن کا کھانا بھی مفت ہوتا ہے، غریب بچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علاقے کے بچوں کو جو انگریزی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے ادارہ بنایا اور ان کی باقاعدہ تعلیم 1 نمبر کی ہم کرواتے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ کمیٹی انتظام کرتی ہے، لیکن تعلیم 1 نمبر کی ہے۔ وہ بچے ڈاکٹر ہو رہے ہیں، وہ بچے IAS ہو رہے ہیں، وہ بچے اور بہت کچھ ہو رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی دینی رہنمائی بھی ہو رہی ہے۔ ان بچوں کے سینے میں لا الہ الا اللہ کو بھی داخل کیا جا رہا ہے، ان بچوں کے سینوں میں اللہ کا کلمہ بھی داخل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یاد رکھیے حافظ ہونا فرض نہیں ہے، لیکن دیندار ہونا فرض ہے۔ دیندار ہونا فرض ہے، عالم ہونا فرض نہیں ہے، لیکن دیندار ہونا فرض ہے۔ ایک عالم ہوگا، محلے کا کام چل جائے گا، گاؤں کا کام چل جائے گا، لیکن دینداری اگر نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا بہت خسارے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اس انداز سے رہنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں کسی سے کمزور نہیں ہیں۔ ایک بات میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے یہ مدارس، ہمارے یہ اسکول، ہمارے یہ کالج جو ہمارے قبضے میں ہیں، چاہے اسکول کے مالک مسلمان ہیں، چاہے مدرسوں کے ذمہ داروں میں سے اکثریت تو رہتی ہے، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں میں، اپنے ملک میں تاریخ جو ہماری رہی ہے، تاریخ آزادی جو ہے، اس ملک میں جو قربانیاں ہیں، اس کی تاریخ کو بھی اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ بھی آپ بتائیے، لیکن اپنے بچوں کے سینوں میں اس ملک میں اپنی قربانیوں کو بھی بیٹھائیے، تاکہ معلوم ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تاریخ سے مٹائے جا رہے ہیں، تاریخ کے کلمات مٹائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، خدا پاک کی عزت و جلال کی قسم میں کہتا ہوں، مسلمانوں نے اس ملک میں جتنی قربانی دی ہے، تمام قوموں کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اتنی قربانی کے ہمارے قربانی کے مقابلے میں کوئی بظاہر دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن ہم اپنی تاریخ کو جانتے نہیں، ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، لہذا تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخ کو اپنی قوم کو بتانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والا بچہ، ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والا بچہ ہماری تاریخ سے بھی واقف ہو۔ اگر وہ تاریخ کو نہیں جانے گا تو کل جو بات اس کے سامنے کہی جائے گی اسی کے اعتبار سے وہ فیصلہ کر لے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن کی تعلیم کو اور دین کی تعلیم کو باقی رکھنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہر آدمی کا فریضہ ہے۔ وہ بچے جو اسکولوں سے پڑھ کے آتے ہیں، اگر اسکولوں میں ان کے نصاب کی ضابطی کی وجہ سے وہاں
پورے طور پہ اسلام کی تعلیمات نہیں دی جا سکتی ہیں، تو ایسا نظام بنایا جائے کہ ان بچوں کے لیے بھی قرآن کی تعلیمات کا انتظام کیا جائے، ان بچوں کے لیے بھی، تاکہ آپ کا بچہ اگر پی ایچ ڈی کر کے نکلے، آپ کا بچہ اگر ڈاکٹر ہو کے نکلے، تو آپ کا بچہ اس لائق بھی ہو کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز بھی پڑھا سکے، وہ نماز پڑھا سکے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، چند واقعات سناتا ہوں۔ پڑوسی ملک کے اندر ایک صاحب تھے، ان کے باپ کا انتقال ہوا، وہ بہت زیادہ رو رہے تھے، بہت رو رہے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اتنا نہیں رونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، میرے باپ نے مجھے 2 سبجیکٹ سے پی ایچ ڈی کرایا ہے، میرے باپ نے 2 سبجیکٹ سے پی ایچ ڈی تو کرا دیا، لیکن میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، آج میں اس لائق نہیں ہوں کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکوں، اس لائق نہیں ہوں۔ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کیا میں نے، اتنی محنت کیا، لیکن آج میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکوں۔ ہمارے استاد محترم مولانا سید ارشد مدنی، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، وہ اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں دہلی سے دیوبند جا رہا تھا، راستے میں مجھے نماز پڑھنا تھا، تو دیکھا ایک جگہ مسجد تھی، وہاں رک گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اس کو دل میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا کہنے کہ میں رکا تو کچھ لوگ ایک میت کے رکھ کر کے جنازہ پڑھانے والے کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا مل جائے۔ کہا میں گیا تو میں کہا بھائی ٹھیک میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پڑھا دوں گا۔ کہا نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا بھائی لاؤ جنازہ پڑھا دیتے ہیں، تو جنازہ رکھا گیا۔ مولانا اس کے بعد کہنے کہ بھائی اجازت دو، 1 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ مولانا تیسری مرتبہ تھوڑا جھلا گئے، کہا بھائی کون ہے جو اجازت نہیں دیتا؟ ایک لڑکا ایک دیوار پہ، بغل میں دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اجازت ہے، اجازت ہے۔ مولانا نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھانے کے بعد کہا کہ اس لڑکے کو بلاؤ، یہ جس لڑکے نے اجازت دیا یہ کون ہے؟ اس لڑکے نے آ کے بتایا کہ لوگوں نے بتایا کہ حضرت اسی کے باپ کا یہ جنازہ رکھا ہوا ہے، اسی کے باپ کا جنازہ ہے۔ مولانا نے پوچھا کہ تم نے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کی؟ اب سنیے اس کا جواب۔ وہ کہنے لگا کہ مولانا میں تو اپنے باپ کی نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہ رہا تھا، لیکن جب میں آیا تو لوگوں نے بتایا کہ جنازہ سے پہلے کوئی وضو ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے، جنازہ سے پہلے کوئی وضو ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے، اور وضو کرنے کا طریقہ مجھ کو معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حالات بہت خطرناک دکھائی دے رہے ہیں، لہذا اپنے دین کو باقی رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، دین کو باقی رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے بچوں میں یہ ساری تعلیمات کا ہونا ضروری ہے۔ جو بھی بچے چاہے کسی اسکول میں پڑھیں، چاہے کسی مدرسے میں پڑھیں، ان بچوں کو اندر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کیسے ادا کریں گے، ہم رمضان میں روزہ کیسے رکھیں گے۔ یہ ساری صورتحال اگر نہیں معلوم ہوئی تو یاد رکھیے گا میرے بھائی اور بزرگوں، دین کو ہم اپنے ہاتھوں سے مٹانے والے ہو جائیں گے۔ دین مٹے گا، یقیناً اللہ کسی کو بھی کھڑا کرے گا، دین کا کام لے لے گا، لیکن ہمارے گھروں سے دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ ایک صاحب بمبئی سے آئے، وہ کہنے لگے میں نے کئی جگہ اس بات کو بتایا، ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو انٹر میں پڑھ رہا تھا، اس سے پوچھا لوگوں نے کہ بھائی خانہ کعبہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کشمیر میں۔ خانہ کعبہ کشمیر میں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، نہیں، ہمارا بچہ ہے، مسلمان بچہ ہے، یقیناً وہ ڈاکٹر بنے، ہمیں 100 مرتبہ اس کو مبارکباد دینا ہے، 100 مرتبہ مبارکباد دینا ہے،
وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کسے کہتے ہیں، بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کون ہے۔ اور باقی ہم کو دوسروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ نے اس دین کو نازل کیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو یا مدرسوں کو یا دینی اداروں کو کوئی طاقت برباد کر دے گی؟ نہیں، ایسی طاقتیں ہزار بار اٹھیں اور مر جائیں گے، لیکن اللہ دین کو باقی رکھے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ابھی کچھ اور پروگرام باقی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی ہندوستان کے اندر ایک زمانہ آیا کہ انگریزوں کے دور میں پورے ہندوستان سے لوگ قرآن کو جلا رہے تھے۔ کیوں؟ یہ واقعہ میں کئی جگہ بتا چکا ہوں۔ اس واسطے جلا رہے تھے، باقاعدہ برطانیہ کے پارلیمنٹ میں یہ بات پاس ہوئی تھی کہ یہاں جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن رہے گا مسلمانوں پر کوئی حاکم نہیں ہو سکتا۔ لہذا پاس ہوا برطانیہ میں کہ سارے قرآن کو جمع کرو اور آگ لگا دو۔ ہندوستان میں بے شمار شہروں سے قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا اور آگ لگائی جا رہی تھی۔ پانی پت کچھ لوگ گئے قرآن کو جلانے کے لیے، گئے اور جانے کے بعد قرآن کو جمع کرنے کی بات تھی۔ وہاں کے ایک آدمی نے اس آنے والے کی دعوت کی، آنے والا انگریز تھا، اس کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد اس سے کہا کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو مہمان آتا ہے، جیسے اس کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، اس کو قرآن بھی سنواتے ہیں، کیا آپ بھی قرآن سنیں گے؟ یہیں پہ رک کے ایک بات یاد رکھیے گا، اس زمانے میں پانی پت کی صورتحال کے بارے میں جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ پانی پت میں اس زمانے میں سڑکوں پہ جھاڑو لگانے والی عورتیں قرآن کی حافظ ہوا کرتی تھیں۔ سڑکوں پہ جھاڑو لگانے والی عورتیں قرآن کی حافظ ہوا کرتی تھی۔ تو جب سڑکوں پہ جھاڑو لگانے والی عورتوں کا یہ عالم رہا ہوگا تو عام مسلمانوں کے گھروں کی صورتحال کیا رہی ہوگی؟ وہاں کا ماحول تھا کہ ہر گھر میں ضرور ایک بچہ قرآن کا حافظ ہوگا، ہر گھر میں۔ یہاں قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قاری نیاز صاحب خیر آباد کے رہنے والے ہیں۔ خیر آباد میں نے دیکھا کہ ایک گھر ایسا بھی مجھے ملا جو میرے استاد محترم حفظ کے جو استاد ہیں قاری وسیم صاحب، ان کی سسرال جائیں، اس گھر میں کوئی بچہ کوئی بچی ایسی نہیں ہے جو قرآن کی حافظ نہ ہو۔ ہمارے قاری صاحب کی جو اہلیہ تھی وہ بھی حافظ تھی۔ بہرحال پانی پت کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں سڑکوں پہ جھاڑو لگانے والی عورتیں قرآن کی حافظ، لہذا انہوں نے کہا، ایک چھوٹے سے کھانا کھلانے کے بعد اس انگریز کے سامنے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کھانا کھا چکے ہیں، تھوڑا قرآن سن لیجیے۔ لہذا چھوٹے چھوٹے بچے ابھی 10 سال بندی میں جب یہاں آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی 12 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہو گیا ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے کھڑا کر دیا، ایک بچے سے کہا کہ قرآن پڑھنا شروع کرو۔ ایک چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھنے لگا۔ اب وہ ایک پاؤں سے اوپر پڑھ گیا، جو قرآن کا حافظ ہو اس کو پڑھنے میں کیا دقت کی بات ہے؟ لہذا وہ ایک پاؤں پڑھ گیا تو انگریز افسر نے سوچا کہ لگتا ہے یہ جان رہا ہے کہ یہ تو قرآن جانتا نہیں، لہذا عربی میں کچھ بول رہا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا ذرا ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بیٹے تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو، ڈانٹنا شروع کیا تاکہ وہ بچہ رک جائے۔ وہ بچہ قرآن پڑھتا رہا، ایک دوسرا کھڑا ہوا، کہا کہ تم قرآن غلط ٹوک رہے ہو، میرا بھائی صحیح پڑھ رہا ہے۔ تیسرا کھڑا ہوا، کہا تم قرآن غلط ٹوک رہے ہو، میرا بھائی صحیح پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ انگریز افسر جو قرآن کو جلانے کے لیے آیا تھا کہ ہم قرآن کو جلائیں گے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب اب ہم چلتے ہیں دہلی۔ اس زمانے میں وزیر اعظم کو وائس سرائے کہا جاتا تھا۔ کہا کہ ہم جا کر وائس سرائے سے کہیں گے کہ یہ قرآن کے جلانے کا نظام بند کر دو۔
क्यों? कहा मैं जाके कहूंगा कि सुनो, कुरान को तुम मस्जिदों से, कुरान को तुम मदरसों से, कुरान को तुम खानकाहों से, कुरान को तुम घरों से निकाल करके आग लगा सकते हो, लेकिन ये लाखों करोड़ों इंसानों के दिलों में अल्लाह का जो कलाम है, कौन सी ताकत है जो आग लगा देगी? कौन सी ताकत है जो मिटाएगी? तुम आज कुरान को जलाओगे, मदरसा क़याम हक का एक बच्चा खड़ा होगा, पूरा कुरान लिखवा देगा, पूरा कुरान लिखवा देगा वो। क्यों? कुरान उसके सीने में है। लिहाजा दुनिया की किसी ताकत से हमको खतरा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लोग अमेरिका जैसे सुपर पावर हो जाएं, खुदा की कसम कुरान मिटने वाला नहीं है, दीन मिटने वाला नहीं है। क्यों? अल्लाह का इरशाद है, हदीस कुदसी है, ला तक़ूमु अस्साअतु फिल अर्ज़ हत्ता युक़ाल अल्लाह अल्लाह। क़यामत कायम नहीं होगी जब तक अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहे। ये मदरसे, ये दीन के किले जहां अल्लाह अल्लाह सिखाया जा रहा है, इन्हीं के जरिए से क़यामत नहीं आ रही है। वरना जिस दिन अल्लाह अल्लाह कहने वाले बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अल्लाह क़यामत को कायम फरमा देगा। मेरे भाइयों, एक दरख्वास्त मेरी हाफिज़ कुरान से है, जो बच्चे यहाँ हाफिज हो रहे हैं, आजकल एक बहुत गलत रवाज इनके अंदर जारी हो गई कि कायदे से कुरान याद नहीं होता और मदरसे से चले जाते हैं। इसी मदरसे में वालिद मोहतरम हाफिज मुफीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाया करते थे। एक माहौल था और उनका एक निज़ाम था। वो गए मदरसा बैतुल उलूम में किसी काम से, मुझसे उन्होंने ये वाक़या सुनाया था। वहाँ एक बुजुर्ग रहते थे, मौलाना सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना सज्जाद साहब ने वालिद साहब से पूछा कि हाफिज जी, आप बच्चों को जो फारिग करते हैं, कै पारा सुन करके फारिग करते हैं? यानी वो बच्चे कितना कितना सुनाने लगते हैं तो आप उनको फारिग करते हैं? अब्बा ने कहा कि मौलाना पहले आप बता दीजिए, आपका बड़ा इदारा है, ताकि हम लोग उसके नक्शे कदम पे चलेंगे। मौलाना ने फरमाया कि हमारे यहाँ बच्चे 5-5 पारे सुनाने लगते हैं, तब हम बच्चे को फारिग करते हैं। वालिद साहब ने कहा कि हजरत, मैं उस वक्त तक किसी बच्चे को फारिग नहीं करता जब तक कि पूरा कुरान सुबह से शाम तक मैं नहीं सुन लेता हूँ, यानी एक दिन में पूरा कुरान सुनता हूँ, तब जाकर के उसको फारिग करता हूँ। मैं हिफ्ज के तलबा से कहूँगा, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं पढ़ता था हिफ्ज, और एक साल मैंने तरावी सुना लिया था, लेकिन वालिद साहब ने पूछा, दुबई रहते तो पूछने, फोन करके पूछा कितना तुमने सुनाया है? मैंने बताया कि इस वक्त मैं 5-5 पारे सुना रहा हूँ कारी साहब को। कहा कि नहीं, 1 साल और याद करना पड़ेगा तुमको, 1 साल और याद करना पड़ेगा, जब तक कि पूरा कुरान एक दिन में सुना मत लेना, मैं तुमको हाफिज नहीं मानता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने उस्ताद मौलाना असगर साहब को पूरा कुरान एक दिन में सुनाया। इसलिए मैं हाफिजे के तलबा से कहता हूँ कि हाफिजे पढ़ने वाले तलबा, कोई तालिब इल्म उस वक्त तक अपने को फारिग न समझे जब तक कि कुरान पूरा पुख्ता तौर पे उसको याद ना हो जाए। और कुरान के याद हुए बगैर अगर आप चले जा रहे हैं तो यकीन याद रखिए, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। मैं तफ़सीलात पे नहीं जाऊंगा, मैं इतनी बार बता रहा हूँ, जो कुरान याद करके भूल जाएगा, अल्लाह उसको नाबीना उठाएगा, अल्लाह उसको अंधा उठाएगा। एक बात। दूसरी बात इनसे कहना है कि देखिए, कुरान जहां रखा रहता है अजमत के साथ रखा जाता है। जिस ताक पे कुरान रखा होगा उस पे कोई गलत चीज आप नहीं रखेंगे, है कि नहीं? आम मुसलमान ऐसा करते हैं। कुरान जिस गिलाफ में लपेटा जाता है, यहीं पे सुन लीजिए, जिसको लोग जुज़दान कहते हैं, ये जुज़दान का लफ्ज गलत है, ये शियों की इजाद है। शियों ने इसको जुज़दान कहा, नहीं कहना चाहिए। बहरहाल कुरान उस कपड़े की हिफाजत की जाती है, हत्ता कि उस कपड़े को अगर धुला जाता है तो किसी पाक जगह उसका पानी बहाया जाता है। कुरान जब खोलते हैं तो उसको सीने से लगाते हैं। क्यों?
یہ محبت کیا وہ کپڑا بہت قیمتی ہے؟ نہیں، وہ کپڑا چاہے 20 روپے میٹر کا ہوگا، لیکن اس کپڑے کی اہمیت بڑھ گئی، کیوں؟ اس کا تعلق قرآن سے ہو گیا۔ وہ حافظ قرآن جن کے سینے میں قرآن ہے، وہ پہلے اگر لاؤبالی انداز سے رہتے تھے تو اب ان کو اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ سوچتے رہو کہ آپ کے سینے میں قرآن ہے، لہذا آپ کے سینے میں غلط بات نہیں آنی چاہیے۔ آپ کے لبوں سے قرآن جاری ہوتا ہے، لہذا آپ کے لبوں پہ گالی نہیں آنا چاہیے، آپ کے لبوں سے کوئی غلط بات نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ جہاں قرآن ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ باتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں قرآن ہوتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جس گھر میں حافظ قرآن ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو سامنے رکھ کر کے وہ دین سے زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو گھر میں بچہ حافظ قرآن ہے، وہ فجر کی نماز میں تو اٹھتا ہے لیکن ابا محترم کسی دن نہیں اٹھ پا رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے ہمارے اور آپ کے کردار کی وجہ سے۔ اگر کوئی بچہ غلط راستے کو اختیار کرے گا یہ افسوس کا مقام ہوگا۔ اللہ مدرسہ قیام حق کو ہمیشہ ترقیات سے نوازے، مدرسے کے معاونین، مخلصین، محبین جو ہیں اللہ سب کو ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔